بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید. آج کے پروگرام میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے. پہلا موضوع تو وہی ہے، کچھ گفتگو کل اس پہ کی تھی سانحہ کراچی کے حوالے سے، اور دوسرا موضوع ہے قومی اسمبلی میں پچھلے 2 دنوں سے جو کچھ ہوا اس پر کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ بجا ہے کہ مجید بریگیڈ گروپ جو BLA کا ہے اس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. حملہ ناکام ہوا، 4 حملہ آور مارے گئے. بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے. اہم ترین سوال یہ ہے کہ حملہ آور اسٹاک ایکسچینج کی عمارت تک کیسے پہنچے. IIT چندری گڑھ روڈ پر صرف اسٹاک ایکسچینج کی عمارتیں نہیں ہیں، بہت سارے حساس اداروں کے دفاتر ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، اخبارات کی دنیا ہے، اور بہت سارے دفاتر ہیں. خود کراچی میں قدم قدم پر ناکے ہیں، رینجرز کی چوکیاں ہیں. ایسے میں 4 مسلح افراد جو بے پناہ اسلحے سے لیس ہیں، جو دکھایا گیا ہے کہ یہ مرنے والوں سے برآمد ہوا ہے، وہ 4 مسلح افراد کیسے اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ تک پہنچ گئے. کیا یہ سیکورٹی فیلئر ہے؟ سیکورٹی فیلئر ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور کیا مجید بریگیڈ گروپ جو ہے BLA کا، اس نے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا ہے یا بلوچستان میں جاری پرامن عوامی تحریک کے ان 2 حصوں پر خودکش حملہ کیا ہے، جس کے ایک حصہ طلباء طالبات کی جدوجہد ہے جو اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر ہیں، اور دوسرے حصے کی جدوجہد ان خاندانوں کی خواتین اور بچیوں اور بچوں کی ہے جن خاندانوں کے افراد مسنگ پرسنز میں شامل ہیں. کل جس طرح فوری طور پر یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ 4 افراد مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھے، اس حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں. اداروں کا فرض ہے کہ وہ تحفظات کو بھی دور کرے اور سوالات کا جواب بھی دے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس واقعہ کی بنیاد پر بلوچوں کی عمومی جمہوری جدوجہد کو غداری کی لاٹھیوں سے نہیں ہانکنا چاہیے. بلوچ اسی ملک کے باشندے ہیں، ایک صوبے کے باشندے ہیں، اور صرف ایک صوبے کے باشندے نہیں ہیں. بلوچ حسن اتفاق سے پاکستان کے 4 صوبوں میں موجود ہیں. آپ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سے شروع ہو جائیں اور پھر گھومتے ہوئے چلے جائیں بلوچستان تک. چاہے آپ اسلام آباد کے راستے آئیں، چاہے آپ جھنگ کے راستے آئیں، کسی بھی راستے سے آپ کراچی تک چلے جائیں، آگے بلوچستان تک چلے جائیں، آپ کو کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا جس میں بلوچ آباد نہیں ہوگی. اس صورت میں جب خود بلوچستان کے اندر محض 1.25 کروڑ کے قریب بلوچ رہتے ہوں اور بلوچستان سے باہر تقریباً 3-3.5 کروڑ بلوچ آباد ہوں باقی 3 صوبوں میں، کیا ہم ایک ایسی نفرت کے متحمل ہو سکتے ہیں جو کل سے کچھ حب البرتنی کے مارے پھیلا رہے ہیں؟ رحم کریں اس ملک پر، اس ملک میں آباد لوگوں پر. اچھائی اور برائی کا تناسب تلاش کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ریاست کو اور ناراض بلوچ دوستوں کو، دونوں کو اس بات پر متوجہ کریں کہ خدا کے لیے مل بیٹھیں، مکالمے کا راستہ اختیار کریں تاکہ مسائل حل ہوں اور بلوچستان ترقی کی شاہراہ کی طرف بڑھے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان ترقی کی شاہراہ کی طرف تبھی بڑھ سکتا ہے جب حقیقی بلوچ قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا. حقیقی بلوچ قیادت کون ہے؟ یہ پاکستان کے اہل دانش جانتے ہیں کہ کیسے الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا، 2002 میں ہوا، پھر 2008 میں کچھ لوگوں کو کنارے لگایا گیا، 2013 میں کچھ اور لوگوں کو کنارے لگایا گیا، اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کہاں بنی، کس نے بنوائی، کیسے ان کو مینڈیٹ دلوایا گیا. یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں. ان پر
سوال اٹھانے سے کوئی بھی شخص نہ تو غدار بن جاتا ہے، نہ ملک دشمن بن جاتا ہے، نہ کوئی وہ کسی ادارے کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ سوال کرنا اور مکالمے کا ہونا یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندہ معاشروں کی ضرورت ہے۔ ہم زندہ معاشرے کے طور پر کرۂ ارض پر رہنا چاہتے ہیں، قبرستان کے طور پر نہیں، اسی لیے سوال کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اور درخواست پیش کرتے ہیں۔ گالم گلوچ اور فتوی بازی سے نہ پچھلے 72 سال میں پاکستان کو کچھ ملا ہے، نہ آئندہ ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ قومی اسمبلی میں آج جو کچھ ہوا یا کل بھی ہوا، ہر دو میں اسپیکر صاحب کا کردار انتہائی جانبدارانہ تھا۔ یا تو اسپیکر صاحب کا رویہ حزب اقتدار کے ان لوگوں کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے حزب اختلاف کے لوگوں کے لیے اپنایا، لیکن حزب اقتدار کے لوگوں کو انہوں نے کھلا کے گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی اجازت دی، لیکن جب حزب اختلاف کی باری آئی تو انہیں قانون یاد آ گئے، اخلاقیات یاد آ گئی۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ دونوں طرف سے اچھی باتیں نہیں ہوئیں، دونوں طرف سے بد زبانی کا مظاہرہ ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ پہل کس نے کی؟ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر پہل کرنے والے کو روکتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ عوام اپنے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں جس اخلاق باختگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس پر لوگوں کے ساتھ شرم سے جڑ رہے ہیں۔ ہمیں کسی پارٹی بازی میں پڑنے کی بجائے اجتماعی طور پر اس زبان درازیوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ پہل کسی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ جواب یہاں غزل ظاہر ہے، پھر اگر پہل ہوگی تو جواب یہاں غزل بھی ہوگی۔ دونوں کو روکنا ہوگا سلسلے کو، اور پارلیمان کو اپنا اصل کام کرنا ہوگا، جوتم بیداری کی بجائے، گالم گلوچ کی بجائے، گھٹیا الزام تراشی کی بجائے، گھٹیا الزامات کی بجائے اپنے اصل کام پر توجہ دینی ہوگی۔ مقدمات کی بات اگر چلے گی تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، جیسے کہ آج بھی بات لے جانے کی کوشش ہوئی، یہ کوشش کی گئی، یہ کچھ بات ہو بھی گئی، تو یہ رویہ افسوسناک ہے۔ حزب اقتدار کو بھی اور حزب اختلاف کو بھی، دونوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ خدا حافظ۔